جگہ اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ اچانک بریک لگنے سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ وہ دونوں پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی جانب اور کبھی سامنے گھر کے دروازے کو بے یقینی کے عالم میں دیکھنے لگے، گویا وہ کسی خواب سے جاگے ہوں۔ دونوں بہت دیر تک بنا کوئی بات کیے گاڑی میں ہی بیٹھے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ کیا ہوا آمش؟ شایان کی لرزتی آواز نے خاموشی کی دیوار گرائی۔ لگتا ہے کوئی ہمارے گھر میں انتظار کر رہا ہے، آمش ایک گہری سانس لے کر کہا۔ معلوم ہوتا تھا وہ کسی بہت بڑے خطرے کو محسوس کر رہا ہو اور خود کو اس کے لیے تیار کر رہا ہو۔ گاڑی سے اتر کر اس کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ گہری سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے گھر پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت بنگلے نما گھر تھا۔ دروازے سے اندر گھستے ہی کار پارکنگ کی جگہ، الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا گارڈن، باہر سے نظر آنے والی اوپری منزل جہاں اس کا کمرہ تھا، اور ساتھ بالکنی، اس سے اوپر چھت جس کی دیوار اسے باہر سے نظر آ رہی تھی۔ دیواروں پر انگور کی بیل چڑھی ہوئی تھی اور اس میں ہرے اور پیلے گوشے لٹک رہے تھے۔ آج اپنے گھر کو وہ کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی جنگ لڑنے اس گھر میں داخل ہونے والا ہو۔ حقیقت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ جو حالات اور وقت اس کا گزر رہا تھا اس کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ کیا سوچ رہا ہے آمش؟ شایان گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آ چکا تھا۔ یار، آج میں اپنے ہی گھر میں گھسنے سے ڈر رہا ہوں۔ آمش کی آواز مدھم اور رواں سی تھی۔ جو کچھ ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، کیا وہ حقیقت تھی یا یہ ہمارا کوئی وہم یا خواب؟ شایان نے آمش کے پاس کھڑے ہوتے ہی ہوئے گھر کے جانب نظر دوڑا کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا وہ خواب تھا یا ہمارے دماغ پر کسی کا قبضہ۔ میں نے یہ جانا کہ اس جگہ داخل ہونے سے پہلے ہم راستے پر کسی اور جگہ تھے اور اس سے نکل کر میرے گھر کے باہر۔ آمش نے گہری سوچ کے ساتھ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کی نظریں اب تک سامنے گھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ آمش؟ شایان نے سوچتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آمش نے سوالیہ انداز میں بنا اس کی جانب دیکھے کہا، چل یار واپس چلتے ہیں، میرے گھر رک جاتے ہیں۔ شایان نے ڈرتے ڈرتے اپنے اندر کا خوف باہر نکالا۔ کچھ نہیں ہوگا، آ جاؤ، آمش یہ کہتا ہوا چلنے لگا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے تمام لائٹس آن کی اور شایان کے ساتھ مل کر کمروں میں موجود سی سی ٹی وی کیمرے اور ان کی سمت اور کوریج جگہ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ گھر کے باہر حصے سمیت 2-3 خاص آمد و رفت کی جگہوں کو کور کیے ہوئے تھا۔ رکنے اور رات سونے کے لیے گراؤنڈ فلور پر موجود ہال نما کمرے کا تعین کیا، جہاں کیمرہ ایک کھلے حصے سمیت کچن اور دیگر حصے بھی کور کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ ٹی وی لاؤنج کی جگہ ٹھیک رہے گی، جہاں صوفے ہیں ہم ادھر ہی رات سوتے ہیں، جسے کیمرے کی زد میں رہیں گے۔ شایان نے اچھی طرح سب جگہیں دیکھ کر اپنا مشورہ پیش کیا۔ ہاں جگہ تو صحیح ہے، لیکن ادھر ایک صوفہ ہے، ہمیں چھوٹے صوفے ہٹا کر ادھر بھی سونے کی جگہ بنانی ہوگی۔ آمش نے جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، یار تیرے گھر میں کوئی فوم کا گدا یا بستر وغیرہ ہو تو وہ لے آ، میں زمین پر اسے بچھا کر سو جاؤں گا۔ شایان نے یہ کہہ کر مشکل آسان کر دی۔ آمش بستر لانے کی غرض سے اپنے روم کی طرف اوپر چلا گیا، جبکہ شایان ادھر ہی ٹی وی آن کر کے صوفے پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ اوپر فلور پر آمش لائٹس آن کرتا ہوا اسٹور نما کمرے میں بستر لینے کی غرض سے چلا گیا، جبکہ شایان نیچے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسٹور کی طرف ان کا جانا بالکل نہ جانے کے برابر تھا۔ ادھر کبھی ان کا کام ہی نہیں پڑتا تھا۔ جو نہیں آمش اسٹور روم کی طرف بڑھ رہا تھا
اس کے ڈر میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جا رہا تھا۔ وہ ان حالات کی اتنا زیر اثر تھا کہ اسے ہر لمحے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے قدم اسٹور روم جاتے جاتے رک گئے۔ شایان، بات سن! اس نے اوپر سے ہی شایان کو آواز دے کر بلایا۔ کچھ دیر میں شایان اس کے ساتھ اوپر موجود تھا۔ یار، یہ اسٹور روم میں کچھ سونے کے گدے اور بستر چادریں وغیرہ ہیں، چل آ اندر سے نکالتے ہیں۔ آمش نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے اسے اپنا ساتھ لیا۔ شایان بھی اس کو بلانے کا مقصد سمجھ چکا تھا، بنا کچھ بولنے لیکن ڈرتے ڈرتے اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، جو کہ وہ کئی مہینوں سے کسی نے کھولا تک نہیں تھا۔ کھولتے ہی ڈر کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ فوراً لائٹ کا سوئچ دبا دیا لیکن وہ نہیں جلی۔ یار، یہ لائٹ خراب ہے، یہ ابھی ہی نہیں جل رہی۔ شایان نے دروازے سے کچھ فاصلہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ خراب ہو گئی ہے یار؟ موبائل کی ٹارچ جلا۔ آمش نے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور شایان کو بھی آن کرنے کا کہا۔ کچھ جدوجہد کے بعد اسے شایان کی مطابق بستر مل گیا، جسے کاندھے پر لیے آمش اسٹور روم سے نکلنے لگا۔ جوں باہر کی جانب ایک قدم اٹھایا، اسے پیر میں کچھ بہت زور کا چبھا، جس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا آمش، کیا ہوا؟ شایان نے ایک دم گھبرا کر لائٹ اس کے پیروں کی طرف کی، جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ کچھ چپ گیا ہے یار، آمش نے کراہتے ہوئے بتایا اور لنگڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کی کہ اچانک اس کی نظر قریب پڑے شیشوں پر پڑی۔ ان پر روشنی ڈال کر غور کیا تو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ وہی کانچ کا جگ تھا جو چھت پر چائے کے بعد وہ دونوں چھوڑ کر آئے تھے، اور اس کے ٹوٹنے کی آواز پر بابا صلاح الدین کو اوپر بھیجا تھا۔ آمش نے فوراً وہ خیال اپنے ذہن سے جھٹکا اور جلدی سے لنگڑاتے ہوئے وہاں سے فوراً باہر نکل گیا۔ زخم پر پٹی وغیرہ لگا کر وہ دونوں کچھ ٹائم بعد نیچے موجود تھے۔ رات 11:30 بجے کا وقت تھا اور ان کا سونے کا معمول 1 بجے سے پہلے کا نہیں تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی جگہ پر چھوٹے صوفے ہٹا کر ایک بستر ڈال دیا تھا اور شایان کا صوفے پر سونے کا ارادہ تھا۔ اپنے اطمینان کے لیے دونوں نے CCTV کی فوٹیج میں دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ جس جگہ دونوں سونے جا رہے ہیں وہ کیمرے میں اچھی طرح آ رہی ہے۔ پرفیکٹ ہے یار، کیمرے میں تو کچھ بھی ہوگا وہ نظر آ جائے گا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور بھی انتظام کرنا چاہیے کہ کسی طرح کسی مسئلے سے بچ سکیں۔ شایان نے کیمرہ چیک کرنے کے بعد ایک بار پھر اس جگہ آ کر دیکھا اور کچھ سوچ کر کہا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن ہم کیسے بچا کریں اور ایسا کیا کریں؟ آمش نے اس کی بات پر متفق ہوتے ہوئے کہا اور دونوں ایک بار پھر جگہ پر غور کرنے لگے۔ یار، ایسا کرتے ہیں، ہم جہاں سو رہے ہیں اس کے آس پاس کی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنے ارد گرد کچھ ایسا رکھیں کہ اس جگہ کوئی قدم رکھے تو پتہ چل جائے۔ کیمرہ اگرچہ ریکارڈ کرے گا لیکن بچاؤ کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ شایان نے ایک گہری سوچ کے بعد مشورہ پیش کیا۔ کچھ دیر میں وہ صوفے کا رخ کیمرے عین سامنے اور بستر بھی اس کے برابر میں ڈال کے دوبارہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک کام اور کرتے ہیں، ہمارے بستر کے آس پاس جو جگہ ہے ادھر کوئی چیز زمین پر ڈال دیتے ہیں، چھونے سے آواز پیدا ہو اور ہماری آنکھ کھل سکے۔ آمش نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پاس کھڑے شایان سے کہا۔ قریباً 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد انہوں نے اپنی تسلی کے لیے بہت سے انتظامات کر لیے تھے۔ سونے اور بستر کے فوراً بعد ہی زمین پر چاروں طرف پاؤڈر چھڑک دیا تھا، جس سے کسی کے چلنے پر اس کے نشان واضح ہونا ضروری تھا۔
पाउडर के अहाते के बाद जमीन पर प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स एक दूसरे से बांधकर जमीन पर फैला दिए थे, जिस पर पैर रखे बगैर कोई आम कदम लिए बिस्तर या सोफे तक नहीं पहुंच सकता था। सबसे आखिर में पतली सियों की सारे बांध कर स्टील के बर्तन इस तौर रख दिए कि कोई इन रस्सियों को छुए तो बर्तन गिर जाए। अपने इन इक़दामात पर वो दोनों साथ ही हंस भी रहे थे, लेकिन खौफ अपनी जगह बरकरार रहा था। कुछ देर टीवी देखने और बातें करने के बाद उन्होंने सोने का फैसला किया। इतने दिनों की थकन और हवास पर तारी इन दिनों के वाक़यात ने आमिश को कोई दिनों से ठीक से सोने नहीं दिया था। शायान की मौजूदगी के बायस उसके खौफ में कदरे कमी आ गई थी। चल यार, मैं तो सोऊंगा, बहुत थकन महसूस हो रही है और कई दिनों से नींद भी ठीक से नहीं हो पाई। आमिश ने थकन से चूर लहजे में कहा। अच्छा, तुझे नींद आ जाएगी, शायान ने बात को हल्के फुल्के अंदाज में कहा। आमिश ने मुस्कुरा कर कहा, वो दोनों जानते थे कि नींद आना बहुत मुश्किल है। कमरे में लाइट्स मुकम्मल ऑन थी। दोनों नींद से बोझल आंखें लिए बैठे एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। थक कर भला आखिर आमिश सोफे पर लेट गया और चादर मुंह तक ओढ़ ली। उसे देखकर शायान ने भी सोने का फैसला किया और रोशनी के बायस चादर अपने मुंह तक ओढ़ ली। अभी इन दोनों की आंख लगे कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक आमिश को एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ हो। उसे लगा जैसे वो किसी तंग जगह में फंसा हुआ हो और वहां उसका दम घुट रहा हो। सीने पर भारीपन महसूस हो रहा था और वो चाहकर भी खुद को हिला नहीं पा रहा था। दिल की धड़कन तेज और सांसें करीब मौजूद शायान तक जारी थी। यकायक उसने अपने पैर को झटका दिया जो सोफे से बहुत जोर से टकराया था। उसकी आंख खुल गई और उसने उसे ख्वाब जानकर सुकून का सांस लिया। चादर चेहरे से हट चुकी थी जो उसने एक बार फिर लेने की गर्ज से पकड़ी ही थी कि सामने लगी टीवी स्क्रीन पर नजर पड़ी। टीवी चल रहा था और ब्लैक खाली स्क्रीन मौजूद थी। ये देखकर उसके माथे पर बल आमद आए। सर उठाकर शायान की जानिब देखा तो वो सो रहा था। आमिश उठकर बैठ गया था और इधर उधर टीवी रिमोट देख रहा था। शायान से कुछ दूर बिस्तर पर ही उसे टीवी रिमोट नजर आ गया, जिसे देखकर उसने एक गहरी सांस ली और ये सोच कर के शायान के पास पड़ा हुआ रिमोट का काई बटन उससे नींद में दब गया होगा। वो रिमोट उठाकर ऑफ करने लगा। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ कि स्क्रीन पर कोई सनसनाट सड़क नजर आई हो, साथ ही टीवी से कोई आवाज भी। आमिश के दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपना वहम समझकर वो रिमोट रख चुका था। स्क्रीन अब बंद थी। आमिश ने आसपास का मुकम्मल जायजा लिया और जमीन पर मौजूद पाउडर को बसतूर वैसे ही पाया। एक बार फिर वो मुंह तक चादर ओढ़ कर लेट गया। अब की बार उसे शायान की खराटे की आवाज आ रही थी जो उसे कुछ परेशान करने लगी। उसने करवट बदलकर अपना रुख सोफे के पुश्त के जानिब कर लिया। अभी वो हल्की नींद में गया ही था कि उसे अपने पैर के जानिब से चादर उठती महसूस हुई। उसका एहसास उसे ठंडी हवा लगने से हुआ जो उस हाल में मौजूद एसी की थी और उससे पहले चादर की वजह से अपने पैर पर महसूस नहीं हो रही थी। आमिश ने जो नहीं सर उठाकर देखा, चादर नीचे हो गई और ये एक गैर यकीनी चीज थी क्योंकि न ही कमरे में हवा का कोई गुजर था, न ही एसी की हवा से चादर उठ सकती थी। नींद उसकी आंखों से जाती रही। एक बार फिर उसे खौफ महसूस होने लगा। कुछ देर सोने की कोशिश करके वो एक बार फिर उठा और जमीन पर मौजूद पाउडर का खड़े होकर मुआयना करने लगा, लेकिन वो वैसा ही था जैसे उन्होंने जमीन पर डाला था, जिससे उसे तसल्ली हुई और वो एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। करीबन आधा घंटा गुजरा होगा और वो पूरी तरह नींद में गया भी नहीं था कि उसे घर के बाहर से गाड़ी की अचानक जोरदार ब्रेक लगने और टायर्स स्क्रैचिंग की आवाज आई। ये आवाज उसे अपने घर के बाहर ही आई थी और इतनी तेज थी कि वो चौंक कर उठ गया। शायान, उठ यार शायान,
جلدی اٹھ پلیز، مجھے کوئی آواز آئی ہے۔ وہ شایان کو جگانے لگا جو سد سو رہا تھا۔ اچانک ہڑبڑا کر اٹھا۔ ابے کیا ہوا آمش؟ وہ گڑبڑا کر اپنا سر کھجاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یار کوئی آواز آئی ہے باہر سے گاڑی کی، چل یار دیکھتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے ہمارے گھر کے باہر سے آئی ہے، آمش نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ سو جا یار، کچھ نہیں ہوا، شایان جو گہری نیند سے جاگا تھا کہہ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ چل یار پلیز شایان، کچھ تو ہوا ہے، دیکھتے ہیں، چل کر گاڑی کو اٹھ پلیز۔ آمش اس کی منت کر رہا تھا لیکن اس بار شایان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آمش خود کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ باہر اکیلے جانے کی ہمت نہ تھی۔ اسے ڈر محسوس ہونے لگا جس کی وجہ سے اس نے منہ تک چادر ایک بار پھر اوڑھ لی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ باہر کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے تک یہ آواز اکا دکا کبھی آ رہی تھی لیکن اب وہ آوازیں تیز اور مسلسل آ رہی تھی۔ ایک انجانا خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ آمش ایک بار پھر صوفے پر اٹھ کے بیٹھ گیا اور کمرے میں نگاہ دوڑانے لگا۔ خوف اسے کھائے جا رہا تھا لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے واپس سونے کے۔ وہ ایک بار پھر لیٹ گیا۔ قریباً 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ اسے اپنے پیر پر کسی کے چھونے کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنا پیر کھینچ لیا اور اس جانب دیکھنے کو تھا کہ کسی نے اس کا پیر زور سے پکڑ کر اسے شایان کی جانب کھینچا۔ وہ صوفے سے لڑھک کر سیدھا شایان کے اوپر گرا اور بدحواسی دیکھنے لگا۔ یکایک اسے دوسرا جھٹکا لگا اور اسے پیر سے اتنی زور سے کھینچا گیا کہ وہ شایان کے اوپر سے ہوتا ہوا زمین پر رگڑتا ہوا جانے لگا۔ شایان بچا مجھے، شایان روک مجھے، شایان بچا لے شایان۔ وہ زور زور سے چلا کر شایان کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس سے پہلے کہ شایان اس معاملے کو سمجھ پاتا آمش کھینچتا ہوا اس کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ شایان اس کے گرنے سے گڑبڑا کر اٹھ گیا تھا لیکن سنبھل نہیں پایا تھا۔ آمش کو وہ طاقت بری طرح کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ وہ زمین پر موجود پاؤنڈر سے گزرتا ہوا شاپنگ بیگز پر اور اس کے بعد سیدھا دروازے کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس زمین پر موجود پاؤنڈر اور شاپنگ بیگ بکھر گئے تھے جبکہ آخر میں موجود رسی جو زمین سے اوپر تھی ہلی بھی نہیں۔ نہ ہی گھسیٹنے میں آمش کا ہاتھ بڑھ کر اس تک پہنچا تھا۔ کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا اور آمش دروازے سے باہر کی طرف بے دردی سے کھینچے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل چلا رہا تھا اور اسی دوران شایان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ شایان بچا لے مجھے پلیز، شایان شایان، وہ بری طرح چلا رہا تھا اور شایان اس کا نام لیتا ہوا اس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آمش اپنے ہر ممکن کوشش کے باوجود خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ گھر سے نکل کر داخلی راستے سے ہوتا ہوا وہ باہر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس دل کی لرزا دینے والی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی ہوں گی۔ شایان نے کمرے سے نکل کر تیزی سے بھاگ کر آمش کا ہاتھ بالآخر تھام لیا اور بیرونی دروازے سے کچھ فاصلے پر اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ آمش کے پیر سے گرفت اب ڈھیلی ہو چکی تھی اور وہ خود اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ہی شایان نے اسے سینے اور کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ رات کے 4:30 کا وقت ہو رہا تھا اور سناٹے نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس سب کے دوران کتوں کی بھونکنے کی آوازیں ایک بار پھر بہت بڑھ گئی تھی۔ شایان پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا اور اسے سہارا دیتا ہوا گھر میں جلدی سے داخل ہوا اور اسے صوفے پر لا کر بٹھا دیا، ساتھ ہی دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ان سب کے دوران شایان کے ٹکرانے سے وہ برتن اپنی جگہ سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ آمش کا جسم اور چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور جگہ جگہ سے رگڑ کے باعث خون بہہ رہا تھا۔ چل شایان چل یہاں سے، چل یار، آمش نے بمشکل بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی حالت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر سانس بحال کر کے وہ دونوں نے اوپر کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ آمش شایان کی مدد سے بمشکل چلتا ہوا اوپر تھا آیا اور شایان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ آمش کے
کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اس تمام واقعے میں شایان نے پوری ہمت سے کام لیا اور شایان کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں صبح کا انتظار کر رہے تھے تاکہ کسی ہسپتال جا سکے۔ شایان نے ہلکی پھلکی فرسٹ ایڈ دے دی تھی جس سے عامش اب قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ صبح 7 بجے تک وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے اور جب مناسب روشنی ہونے کے بعد ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا۔ شایان کپڑے چینج کر کے تیار ہو چکا تھا جبکہ عامش ابھی تک بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ چل یار عامش، ہمت کر، تھوڑی چینج کر پھر چلتے ہیں، شایان نے کھڑکی سے باہر جھانک کر کہا جہاں سے اب روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عامش کہنیوں گھٹنوں پر تکلیف کے باعث جو اسے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں پر رگڑنے اور ٹکرانے سے ہو رہی تھی بمشکل چل پا رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ لاک کیے بنا ہی وہ بند کر کے اندر گیا تھا۔ حاجت سے فارغ ہو کر کپڑے بدل کر وہ اب باتھ روم میں موجود آئینہ دیکھ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ زندہ تھا جس پر وہ دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا۔ چہرہ کئی جگہ سے چھل گیا تھا اور زخم کے نشان واضح تھے۔ وہ خود کو بغور دیکھ رہا تھا، چہرہ آئینے کے قریب کر کے۔ اس میں کبھی اپنے ماتھے اور آنکھوں کے گروز زخم دیکھتا تو کبھی اپنے کہنیوں پر لگے زخم اور کبھی شرٹ اوپر کر کے کمر پر دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اسی اثنا میں اسے احساس محسوس ہوا جیسے باتھ روم میں کوئی اور بھی موجود ہو۔